ایک بادشاہ کا یہ دستور تھا کہ رات کو بھیس بدل کر لوگوں کے حالات معلوم کرتا تھا۔ ایک رات اسے کچھ آدمی چھپ چھپ کر چلتے دکھائی دیے۔ بادشاہ ان کی طرف بڑھا۔ چوروں نے اسے دیکھا تو رک گئے اور اس آدمی سے پوچھنے لگے، میاں تم کون ہو اور رات کے سمے کس لیے گھوم رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا، میں بھی تمہارا بھائی ہوں اور روزی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ چور بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، تم نے بہت اچھا کام کیا جو ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ جتنے آدمی ہوں اتنی ہی بڑی کامیابی ملے گی۔ خیر اب چلو بادشاہ کے محل میں چوری کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ چلنے لگے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، پہلے یہ طے کر لیں کہ کون شخص کس کام کو اچھی طرح انجام دے سکتا ہے، جس سے ہم ایک دوسرے کی قابلیت کو بخوبی جان لیں۔ جو زیادہ عقلمند اور ہنرمند ہوگا اسے ہم اپنا سردار منتخب کر لیں۔ یہ سن کر ہر شخص نے اپنی اپنی خوبیاں بیان کی۔ ایک شخص بولا، میں کتوں کی بولیاں جانتا ہوں کہ وہ جب بھونکتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اور اسے میں اچھی طرح سمجھ جاتا ہوں۔ ہمارے کام میں کتوں کے بھونکنے سے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ ہم اگر ان کی بولی سمجھ لیں تو ہم پر خطرہ کم ہو سکتا ہے، اور میں اس کام میں بہت ماہر ہوں۔ دوسرا شخص کہنے لگا، میری آنکھوں میں ایسی طاقت ہے کہ جسے اندھیرے میں ایک بار دیکھ لوں اسے پھر کبھی نہیں بھول سکتا، اور دن کے اجالے میں کسی کو دیکھ لوں تو کتنی ہی اندھیری رات کیوں نہ ہو میں پہچان لیتا ہوں۔ بہت سارے آدمی ہمیں پہچان کر پکڑوا دیتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو فوراً جان لیتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ اس طرح ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ تیسرا شخص بولا، میرے اندر ایسی قابلیت ہے کہ مضبوط سے مضبوط دیوار میں سیندھ لگا سکتا ہوں، اور یہ کام میں اتنی جلدی کرتا ہوں اور چالاکی سے کرتا ہوں کہ سونے والے کو ذرہ برابر بھنک نہیں لگتی، اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ چوتھا شخص بولا، میری ناک میں وہ قابلیت ہے کہ زمین میں دفن خزانے کو وہاں کی زمین سونگھ کر بتا سکتا ہوں۔ میں اس کام میں اتنا ماہر ہوں کہ دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور لوگ خزانے کو زمین میں دبا کر رکھتے ہیں۔ اس وقت یہ قابلیت بہت کام دیتی ہے، میرے لیے کام بہت آسان ہے۔ پانچویں شخص نے کہا، میرے ہاتھوں میں ایسی قابلیت ہے کہ اونچے اونچے محلوں پر بغیر سیڑھی کے چڑھ سکتا ہوں، اور اوپر پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو بھی چڑھا سکتا ہوں۔ تم لوگوں میں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کام انجام دے سکے۔ اس طرح جب سب اب لوگ اپنی اپنی قابلیت بتا چکے تو نئے چور سے کہنے لگے، تم بھی اپنی قابلیت بتاؤ، جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ تم ہمارے کام میں کتنے مددگار ثابت ہو سکتے ہو۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو خوشی سے کہنے لگا، مجھ میں ایسی قابلیت ہے جو تم لوگوں میں کسی بھی شخص میں نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں غلطیوں کو معاف کروا سکتا ہوں۔ اگر ہم لوگ چوری کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو ضرور سزا پائیں گے، لیکن میری داڑھی میں یہ قابلیت ہے کہ اس کے ہلانے سے سزائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ تم چوری کر کے بھی صاف صاف بچ سکتے ہو۔ دیکھو میری اتنی بڑی قابلیت ہے میری داڑھی میں۔ بادشاہ کی بات سن کر سب ایک زبان ہو کر کہنے لگے، بھائی تو ہی ہمارا سردار ہے، ہم سب تیرے ہی ماتحتی میں کام کریں گے، تاکہ اگر کہیں پکڑے جائیں تو تیری وجہ سے بخشے جا سکے۔ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ تجھ جیسا بہادر اور قابل ساتھی ہمیں ملا۔ اس طرح مشورہ کر کے یہ لوگ وہاں سے چلے۔ جب بادشاہ کے محل کے پاس پہنچے تو کتا بھونکنے لگا۔ چوروں نے کتوں کی بولی جاننے والے ساتھی سے کہا کہ بتاؤ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ موجود ہیں، اس لیے احتیاط سے کام کرنا چاہیے، مگر اس کی بات کسی نے نہیں مانی۔ جب سردار آگے بڑھتا چلا گیا تو دوسروں نے بھی اس کی باتوں میں کوئی پرواہ نہیں کی۔ بادشاہ کے محل کے نیچے پہنچ کر سب رک گئے اور وہیں چوری کرنے کا ارادہ کیا۔ دوسرا چور جلدی سے محل کی چھت پر چڑھ گیا اور پھر اس نے باقی چوروں کو بھی کھینچ لیا۔ محل کے اندر داخل ہو کر سیندھ لگائی اور خزانہ لوٹنے لگے۔ جس کے جو ہاتھ لگا لوٹتا گیا۔ جب لوٹ چکے تو چلنے کی تیاری کرنے لگے، جلدی جلدی نیچے اترے اور اپنے اپنے راستے جانے لگے۔ بادشاہ نے سب کا نام پتہ پہلے ہی پوچھ لیا تھا۔ چور مال و دولت لے کر بھاگ نکلے۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ تم فلاں مقام پر فوراً سپاہی بھیجو اور فلاں فلاں آدمی کو گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کرو۔ وزیر نے فوراً سپاہی بھیج دیے۔ چور پکڑے گئے اور بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ جب ان لوگوں نے بادشاہ کو دیکھا تو دور سے دوسرے چوروں نے کہا کہ بڑا غضب ہو گیا، رات چوری میں بادشاہ بھی ہمارے ساتھ تھا، اور یہ وہی نیا چور تھا جس نے کہا تھا میری داڑھی میں وہ قابلیت ہے کہ اس کے ہلتے ہی سزائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ سب لوگ ہمت کر کے آگے بڑھے اور بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے چوری کی ہے؟ سب نے ایک آواز میں جواب دیا، ہاں حضور، یہ کام ہم سے ہی ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم لوگ کتنے تھے؟
چوروں نے کہا ہم سب 6 لوگ تھے۔ بادشاہ نے پوچھا چھٹا چور کہاں ہے؟ چوروں نے کہا بادشاہ سلامت، گستاخی معاف ہو، چھٹا چور آپ ہی تھے۔ چوروں کی یہ بات سن کر سب درباری تعجب میں پڑ گئے۔ اتنے میں بادشاہ نے چوروں سے پھر پوچھا اچھا اب تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ چوروں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا کام کر دکھایا، اب چھٹے کی باری ہے، اب آپ اپنی قابلیت دکھائیں جس سے ہم لوگوں کی جان بچے۔ یہ سن کر بادشاہ مسکرایا اور بولا اچھا تم کو معاف کیا جاتا ہے، آگے سے ایسا کام مت کرنا۔ کائنات کا بادشاہ اللہ تمہارے ہر ایک کام سے واقف ہے، اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کو حاضر و ناظر سمجھ کر تمہیں ہمیشہ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے اور برے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے۔